فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. رواه مستدرك الحاكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. صدر محترم، اسٹیج پر جلوہ فروز معزز علماء کرام، قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، ایک سائڈ میں بیٹھے ہوئے پردہ نشین پیاری ماں و بہنوں، مستقبل کے ہونہار بچوں، آپ کے اس علاقے میں مجھے پہلی مرتبہ خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی بارگاہ ہم سے پہلے جتنے بھی مقررین نے خطاب کیا، کہنے والوں کو، سننے والوں کو، ہم سامعین کو عمل پر آنے کے توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے بھائیوں، ہم نے حالت حاضرہ کو دیکھتے ہوئے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ہماری زندگی میں وقت کی اہمیت. ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں کہ ایک مرتبہ ملنے کے بعد دوبارہ وہ چیزیں پوری زندگی میں لوٹ کر کے نہیں آتی. دنیا کے اندر بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ ایک مرتبہ چھن جانے کے بعد، ایک مرتبہ غائب ہونے کے بعد، چوری ہو جانے کے بعد دوبارہ وہ چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں. کسی کے پاس 2 لاکھ روپے بینک بیلنس بنایا اور وہ کسی فتنے کا شکار ہو گیا، اس کے سارے پیسے لٹ گئے، تو اس کو دوبارہ چانس ملتا ہے کہ اتنا پیسے اپنے اکاؤنٹ میں پھر سے جمع کر سکتا ہے. اگر کسی کے پاس 10 تولہ سونا ہے اور وہ سونا چوری ہو جائے، لٹ جائے،
تو انسان اگر کوشش کرے تو دوبارہ محنت کر کے اتنا سونا اپنے پاس جمع کر سکتا ہے۔ چاندی غائب ہونے کے بعد دوبارہ حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن ہماری زندگی میں وقت ایک ایسی نعمت ہے کہ ایک مرتبہ ملنے کے بعد جو وقت ہم گزار دیتے ہیں دوبارہ لوٹ کر کے پوری زندگی میں وقت لوٹ کر کے واپس نہیں آتا ہے۔ انسانی زندگی میں جو جوانی کا دور آتا ہے وہ ایک ہی مرتبہ آتا ہے۔ جوانی ختم ہوتی ہے، انسان چاہے جتنا بھی تمنا کر لے، آرزو کر لے، جوانی لوٹ کر کے دوبارہ واپس نہیں ملنے والی۔ صحت و تندرستی بھی انسان کو ایک ہی مرتبہ ملتی ہے۔ جیسے جیسے انسان کی عمریں بڑھتی جاتی ہے، انسان بیماریوں سے گھرتا چلا جاتا ہے۔ مال میں بھی نصیب و فراز ہوتا ہے، اتار و چڑھاؤ ہوتے رہتا ہے، اور زندگی جو ہمیں آپ کو ملی ہے یہ بھی ایک ہی مرتبہ ملی ہے، دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ موت آئے گی، نیکی کرنے کا چانس دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے ہماری زندگی کا جو مقصد حیات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نقشہ کھینچا سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے، اپنی پرستش کے لیے دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ ہماری پوری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پرستش، اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ کی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہم محنت کر رہے ہیں صبح سے شام تک وہ زندگی گزارنے کے ذرائع ہیں، لیکن اصل مقصد ہے اللہ کی بندگی اور عبادت، کیونکہ یہ چاند سمجھ آپ کو ایک ہی مرتبہ ملا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو نصیحت کر رہے ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے دنیا میں غنیمت لانا۔ آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کی قدر کرو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے۔ اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، پانچ چیزوں کی قدر کرو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے۔ نمبر 1 اللہ کے نبی فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، اے لوگوں اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ ابھی تم جوان ہو، تمہارے بدن کے اندر طاقت ہے، تمہارے جسم کے اندر پھرتی ہے، ابھی تم جو عمل کر سکتے ہو وہ بڑھاپے کی عمر میں نہیں کر سکتے۔ کیا تم اس وقت کے آنے کا انتظار کر رہے ہو جب تمہارا جسم کمزور ہو جائے گا، جب تمہارے چہرے پر جھریاں طاری ہو جائیں گے، جب تمہارا دماغ کمزور ہو جائے گا، جب تمہاری آنکھیں کمزور ہو جائیں گے اور تم لاٹھی کے سہارے اللہ کے گھر میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ گے اور وضو خانے میں بیٹھو گے تو وضو بنانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ وضو مکمل ہونے کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ نیت باندھنے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ دعائے سنت کب پڑھنا چاہیے؟ رکوع میں کیا پڑھنا چاہیے؟ سجدے کے درمیان میں کون سی دعا پڑھنا چاہیے؟ تحیات کیسے پڑھنا چاہیے؟ تحیات کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ سلام پھیرنے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ میرے بھائیوں، انسان جب انسان یہ مرفوع قلم ہو جاتا ہے، جب اس کے اوپر سے قیامت کاتبین اٹھا لے جاتے ہیں، جب اس کا دماغ عقل ٹھکانے پہ نہیں رہتی ہے، تب ان کو اللہ یاد آتا ہے، تب ان کو مسجد یاد آتی ہے اور وہ اللہ کی عبادت کرنے کے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس ٹائم پہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، اے لوگوں اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ بڑھاپے میں تو میرے بھائیوں بھیڑیا بھی شریف پڑ جاتا ہے، درندگی نہیں کرتا ہے۔ اصل عبادت جوانی کی عبادت ہے۔ آج اپنے سماج کا سروے کیجئے، آج اپنے سماج اور سوسائٹی کا جائزہ لیجئے،
کہ آج ہماری جوانی کہاں کٹ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، کل قیامت دن ہوگا، میدان محشر میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا ومالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وماذا عمل فیما لما۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ 5 سوال کرے گا۔ جب تک انسان 5 سوال کا جواب نہ دے دے کوئی بھی انسان اپنا قدم 1 انچ بھی ہلا نہیں سکتا ہے۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ ایک سوال کرے گا وَعَلَى شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، اے میرے بندے، ہم نے تمہیں جو جوانی کا دور دیا تھا، ہم نے تمہیں جو جوانی کا پیریڈ دیا تھا، 25 سال سے لے کر کے 40 سال تک ہم نے تمہیں جو زمانہ دیا تھا، اس زمانہ کو تم نے کہاں فنا کیا؟ مردوں سے بھی سوال کیا جائے گا، عورتوں سے بھی سوال کیا جائے گا۔ اے میرے بندو، ہم نے تمہیں جو جوانی کا دور دیا، اور اے میری بندیوں، ہم نے تمہیں جو جوانی کا پیریڈ دیا، بتاؤ اس کو تم نے کہاں فنا کیا؟ اس کو تم نے کس حالت میں گزارا؟ تم نے جوانی میں اللہ کی عبادت کیا نہیں کی، جوانی میں تم نے نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی، جوانی میں تم نے قرآن کی تلاوتیں کیا نہیں کی، جوانی میں تم نے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا یا نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ وہ شکل دیکھے گا کہ انہوں نے جوانی کو کس عمل میں گزارا۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، اللہ جوانی کے بارے میں اسپیشل سوال کرے گا قیامت کے دن۔ جب تک ہمارے بدن میں آج طاقت ہے صاحب، ہم دنیا کی رنگینیوں میں مست ہیں۔ آج ہماری جوانی کیسے کٹ رہی ہے؟ ہمیں جب ہم جوان رہتے ہمیں صرف مال کمانے کی فکر رہتی ہے، عبادت سے کوئی لینا دینا نہیں، نماز سے کوئی مطلب نہیں۔ ہمارے نوجوان مدراس میں رہتا ہے، چنئی میں رہتا ہے، دبئی میں رہتا ہے، 6 مہینے 1 سال کے بعد وہ کام کر کے بہت سارا پیسہ جمع کیا، اپنا بینک بیلنس بنایا اور گاؤں پہنچا، گھر آیا، اور گھر آنے کے بعد بہترین ایک بائک خریدتا ہے، KTM گاڑی خریدتا ہے، اور وہ روڈ میں نکلتا ہے۔ اب اس کا ساتھی وہ اپاچی لیا ہے، اب دونوں آپس میں کمپٹیشن کرتے ہیں، اذان ہو رہے اس سے کوئی مطلب نہیں، اذان کے ٹائم میں گاڑی سے ادھر لے کے ادھر سے کوئی لینا دینا نہیں کہ اذان کب ہو رہی ہے، جماعت کتنے بجے کھڑی ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم نے دیکھا جب اس دور کے اس مسلم معاشرے کے نوجوانوں کو اکڑ دکھاتے ہوئے مین روڈ میں چل رہے ہیں، یہ جامطرہ سے صاحب گنج والا جو روڈ ہے میرے بھائیوں، ہم نے اس روڈ میں دیکھا اس دور کے اس مسلم معاشرے کے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا کہ 1 سال کے بعد جب باہر سے پیسہ کما کر کے آیا تو اس کے اندر اتنے انانیت بھر گئی، اتنے اس کے اندر اہنکار ہو گیا کہ ایک کا گاڑی KTM ہے، دوسرے کا اپاچی گاڑی ہے، اب صاحب آپس میں گھڑدوڑ کر رہے ہیں، آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں کہ ہم تم کو پچھاڑ دیں گے۔ ایک 80 کا اسپیڈ چلا رہا ہے تو دوسرا 100 کی اسپیڈ میں چلا رہا ہے، دونوں آپس میں مقابلہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کیا ہے؟ یہ انانیت ہے، اہنکار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ لقمان کے اندر، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں وَلَا تُسَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت لقمان کہہ رہے ہیں او میرے پیارے بیٹے، جب تم اللہ کی زمین میں چلو، جب تم سڑکوں میں چلو تو لوگوں سے گال بھلا کر کے نہ چلنا، اللہ کی زمین میں اکڑ دکھاتے ہوئے، اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہوئے اور دوسرے کو حقیر سمجھتے ہوئے اللہ کی زمین میں گال بھلا کر کے لوگوں سے نہ چلنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ گھمنڈ کرنے والا
والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اور اپنی آواز کو پست رکھا کرو. اور جب تم اللہ کی زمین میں چلو تو نرم چال چلو. تمہارے چلنے میں نرمی ہونی چاہیے. تمہارے چلنے میں میرے بھائیوں میاں روی ہونا چاہیے. اللہ کی زمین میں تم اکڑ کر کے مت چلو اور اپنی آواز کو نیچی رکھا کرو. امشی فی مسجدک واغضض من صوتک. جب تم چلو تو نرم آواز میں اور اللہ کی زمین میں جب چلو تو میاں روی اختیار کر کے چلو. آج انسان کے اندر جوانی ہے تو جوانی میں جب وہ اللہ کی زمین میں چلتے ہیں، جب کسی کے پاس بہت سارے پیسے آ جاتے ہیں یا وہ کسی بڑے عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں یا وہ سماج کے اندر بہت ہی زیادہ معتبر ہو جاتا ہے، میرے بھائیوں تو سامنے والے کو وہ حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. اور سماج میں جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کے چلنے کا انداز یہ ہوتا ہے ایسے میں 30 مار کھاؤں، یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. کیا ہے لڑکیاں آج اپنی جوانی پر اتنا اترا رہی ہے کہ وہ اس طریقے سے گھر سے باہر مٹک کے اترا کر کے پھرک کر کے چلتی ہے اور اس کو اپنی جوانی پہ ناز ہے، اپنی خوبصورتی پہ ناز کرتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ ہم تو جوان ہیں، ہم خوبصورت ہیں، ہم ہینڈسم ہیں. ارے ہمارا نمبر حاصل کرنے کے لیے تو 10 لڑکے ہمارے پیچھے گھومتے رہتے ہیں. یہ آج ہماری جوانی اس حالت میں کٹ رہی ہے. آج کا نوجوان زنا کے دلدل میں میرے بھائیوں پھنستے چلے جا رہے ہیں. زنا کے راستے پر یہ نوجوان نسل کھڑی ہے اور آئے دن میرے بھائیوں سوشل میڈیا میں ہمیں واقعات دیکھنے کو ملتا ہے. آج اس قوم کی جوان لڑکیاں اتنی اندھی ہو چکی ہے پیسے کی لالچ میں، شہرت کی لالچ میں یا کسی اور چیز کے لالچ میں کہہ لیجئے. آج اس قوم کو چھوڑ کر کے اس قوم میں جا کر کے شادیاں کر رہی ہے اور ایمان سے ہاتھ دھو کے بیٹھتی جا رہی ہے، مرتد ہو رہی ہے، جس نے باقاعدہ اس قوم کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے جال بچھایا ہے کہ اگر مسلمانوں سے ایمان کو چھیننا ہے تو سب سے پہلے ان کی قوم کی لڑکیوں پر ڈوری ڈالو اور ان کو پیار اور لب کے چکر میں پھنسا کر کے اس کو اپنے گھر کی بہو بناؤ اور 4 سال 5 سال استعمال کرنے کے بعد شیمپو کی طرح استعمال کر کے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے. پھر نہ ہی لڑکے ایکسپٹ کرتے ہیں نہ ان کے مائکے والے ہی ایکسپٹ کرتے ہیں اور آخرکار دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ لڑکی خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے. کتنے ایسے نوجوان لڑکیوں نے اس قوم کی نوجوان لڑکیوں نے بمبئی کے اندر میرے بھائیوں ہائی کورٹ کے اندر اپلیکیشنیں دے رکھی ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی ہے، ہم جیسے چاہیں استعمال کریں گے، ہم جس سے چاہیں گے شادی کریں گے، کوئی ہمارے پاس رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے، نہ ہمارا باپ رکاوٹ بن سکتا ہے، نہ ہمارا بھائی رکاوٹ بن سکتا ہے. آج ہم ایمان کی قیمت نہیں سمجھ رہے ہیں کہ آج ایمان کی قیمت کیا ہے. ایمان کی قیمت اگر جاننا ہے تو آئیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 دیکھتے ہیں میرے بھائی. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. اللہ کہتا ہے جو لوگ ایمان نہیں لا پائے، جن کو ایمان دنیا میں نصیب نہیں ہوا، بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اگر ان کو اتنا اختیار دے دے کہ زمین بھر کا سونا اگر ان کو دے دیا جائے اور ان سے اللہ کہے گا کہ اے میرے بندے میں نے تمہیں زمین بھر کا سونا دے دیا ہے، کیا اگر میں یہ زمین بھر کا سونا میں تم سے فدیے میں طلب کروں اور تم سے کہوں یہ زمین بھر کا سونا دے کر کے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو تو تم کیا کرو گے؟ تو آدمی کہے گا اللہ اگر تم مجھے اتنا اختیار دے دیا ہے، اگر تم اتنا مجھے پاور دے دے کہ زمین بھر کا سونا میرے پاس ہو جائے تو میں زمین بھر کا سونا تجھے دے کر کے جہنم کی آگ سے میں بچنے کی کوشش کروں گا، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے. اللہ قرآن میں کہتا ہے فَلَن يُقْبَلَ، اس کا زمین بھر کا سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں ہم ضرور غریب ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کے لالے ہیں، ہمارے پاس محل نہیں ہے، ہمارے پاس فور ویلر نہیں ہے، ہمارے پاس بہت چیزوں کی کمی ہے،
भले हम माली एतबार से हम जिस तरीके से दुनिया में हम हर तरीके से कमजोर हैं, लेकिन हमारे पास वो ताकत है जो बड़े बड़े बिल गेट्स के पास नहीं है, जो अडानी अंबानी के पास नहीं है, जो हमारे वजीर आजम के पास नहीं है। हमारे पास ईमान की दौलत है, हमारे पास तौहीद की दौलत है, और इसी बुनियाद पर कल क़यामत के दिन मेरे भाइयों फैसला किया जाएगा। जिसके दिल में तौहीद होगी, जिसके पास ईमान होगा, मेरे भाइयों उसी को जन्नत मिलेगी। वरना आज दुनिया में चाहे आदमी के पास जितना भी पैसा हो, जितना भी माल आ जाए, चाहे वो अपनी जवानी को जिस तरीके से इस्तेमाल करके वो दुनिया से गया है, उसको वहां मैदान में शर्फ फायदा मिलने वाला नहीं है मेरे भाई। तो अपनी जवानी की कदर करो, अपने जवानी को गनीमत जानो, बुढ़ापे के आने से पहले। आज हम अपनी जवानी को इन सोशल मीडिया में और इसी तरीके से जो ज़िना के चोर दरवाजे हैं, उन दरवाजे पर ये नौजवान नस्ल खड़ी है और उन्हीं में मसरूफ होकर के ये मुआशरे के नौजवान जिंदगी गुजार रहे हैं। ज़िना के दलदल में ये नौजवान लड़के और नौजवान लड़कियां अपनी जवानी को गुजारती नजर आ रही हैं। एक बड़ा दिलचस्प वाकया ज़हन में याद आया। ये वाकया आप अपने ज़हन में रखें और इस वाकये से बहुत कुछ हमें और आपको सीखने को मिलेगा मेरे भाई। और ये वाकया सुनने में मजा भी आएगा। ये वाकया है बुखारी की शरह फतहुल बारी के अंदर। बुखारी की शरह फतहुल बारी में हाफिज इमाम इब्न हजर अल अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये वाकया नकल किया है। हदीस के रावी हैं हजरत अमर इब्न मैमून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा मुल्क यमन के अंदर जंगल में था। मुल्क यमन के अंदर मैं एक मर्तबा जंगल में था और जंगल में मैं बकरियों की रखवाली कर रहा था। बकरियों का रेवड़ था, मैं उसकी रखवाली कर रहा था। मैं बकरी चरा रहा था, बकरियां चरा रहा था। मैं बकरियां चरा रहा था जंगल में। तो मैं इतने में जंगल में एक बंदर और एक बंदरिया को देखा। जो बंदरिया थी उसी का बंदर था। दोनों मतलब दुनिया में मान लीजिए मियां बीवी की हैसियत से उसी का जो बंदर था उसी की बंदरिया थी। अमर इब्न मैमून हदीस के रावी हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने देखा कि एक पेड़ के नीचे वो आए, दोनों बंदर और बंदरिया, और आराम करने लगे। बंदरिया लेट गई, बंदरिया बैठ गई और उसका जो आदमी था वो अपनी बीवी के रान पर सर रख करके सोने लगा। जो और जैसे ही वो रान पर सर रखा, उसको रान में सर रखते ही वो गहरी नींद में चला गया। बंदर सोने लगा, इस तरीके से गहरी नींद में वो चला गया। बंदरिया ने देखा ये तो गफलत की नींद में चला गया। अब वहीं पर जो है अमर इब्न मैमून कहता है, उर्दू की शरह है मेरे भाइयों, जैसे जैसे मैं बयान कर रहा हूं उसी तरीके से लिखा हुआ है। अमर इब्न मैमून बयान करते हैं, मैंने देखा कि वहां पर एक छोटा सा नाटे कद का बंदर आया और आने के बाद उस नाटे कद के बंदर ने उस बंदरिया को कनखी मारी। कनखी का मतलब होता है आंख मारी कि मेरे पास आया, इशारा किया कि मेरे पास आया। और वो बंदरिया नाटे कद के बंदर के पास गई और जाने के बाद दोनों ने जिना किया, गलत काम किया, और जैसे जिना से फारिग हुए दोनों, और फिर वो बंदरिया आई पेड़ के पास और अपने बंदर के सर के नीचे हाथ डालने लगे और उसके सर को अपने रान में रख लिया। जैसे ही रान के ऊपर सर को रखा, बंदर हड़बड़ा के उड़ गया और उठने के बाद सूंघने लगा। बंदर समझ गया कि मेरी बंदरिया ने तो गोल खिला दिया है, मेरी बंदरिया ने तो गड़बड़ी पैदा कर दी। मेरे भाइयों, ये जानवरों के अंदर सलाहियत अल्लाह ने दी है। हम इंसान हैं। एक लड़का एक लड़की कमरे में बंद हो, आप पता चल गया कि ये किस मकसद से घुसा है। एक अजनबी आदमी इस औरत के घर में आया है, ये कब घुसा है, इस मकसद से घुसा है। आप बाहर से गए और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, आपने कुंडी लगा दी। जैसे ही 10-15 मिनट के बाद आपने खोला,
آپ نے لڑکی کو دیکھا، لڑکے کو دیکھا، لڑکی کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں، آپ نے لڑکے کو دیکھا، لڑکی اور لڑکے کے ہاؤ پھاؤ سے اندازہ لگا لیجیے گا کہ معاملہ کتنا پرسنٹیج تک پہنچا ہے۔ پرسنٹیج یہ اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے تو جانوروں کے اندر بھی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے۔ تو بندر نے سونگا تو سونگتے ہی پہچان لیا کہ میری بندریا نے گڑبڑی پیدا کر دیا۔ اب وہ بندر چیخنے لگا، کھو کھو کھو۔ اس کھو کھو کی آواز کو سن کر جنگل میں بہت سارے بندر جمع ہو گئے، جنگل میں بہت سارے بندر جمع ہو گئے۔ عمرو ابن میمون بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ سارے بندر جنگل میں پھیل گئے اور تلاشی لینے لگے، سارے بندر جنگل میں پھیل گئے۔ عمرو ابن میمون بیان کرتے ہیں کہ کچھ دیر میں سارے بندروں نے مل کر کے اس ناٹے قد کے بندر کو پکڑ لیا، اس ناٹے قد کے بندر کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کو پکڑ کے لایا گیا اور اس کو پریشر بنایا، اس کے اوپر 30 ڈگری ٹارچر کی، اس کو پریشر بنایا، اس پر زور ڈالا تو بندر نے بھی اپنے جرم کا اقرار کر لیا کہ ہاں ہم نے اس بندریا کے ساتھ کچھ چھڑے اڑائے ہیں۔ اب جو ہے اس بندریا سے بھی پوچھا گیا، اس نے بھی اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ اب سارے بندروں نے مل کر کے گڑھا کھودا۔ میڈیا والوں، میں یوٹیوب چینلوں کے ذریعے سے اپنی آواز پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ جانوروں کے اندر بھی اتنی غیرت ہے، جانوروں کے اندر بھی اتنی شرم ہے کہ وہ اپنے سماج و سوسائٹی کے اندر زناکار بندر و بندریا کو سماج کے اندر زندہ رہنے کا حق نہیں دیتا ہے۔ عمرو ابن میمون کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ان سارے بندروں نے مل کر کے گڑھا کھودا اور گڑھا کھودنے کے بعد ان دونوں کو گڑھے میں ڈال دیا، ناٹے قد کے بندر کو بندریا کو گڑھے میں ڈال دیا اور بہت سا پتھر جمع کیا گیا، بہت سارے پتھروں کو لایا گیا اور سارے بندروں نے اپنے اپنے ہاتھ میں پتھر لیے اور سارے بندر پتھر برسانا شروع کر دیے، سارے بندروں نے پتھر مارنا شروع کر دیے اور اس وقت تک مارتے رہے جب تک دونوں مر نہیں گئے۔ عمرو ابن میمون بیان کرتے ہیں کہ میں ایک تیرے کے پر سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ عمرو ابن میمون فرماتے ہیں کہ میں یہ دل میں سوچا اگر میں قریب پہنچوں گا تو یہ سارے بندر مجھے دیکھ کر کے بھاگ جائیں گے، یہ بھاگ جائیں گے۔ عمرو ابن میمون کہتے ہیں کہ میں قریب پہنچا تو کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے بندر بھاگتے نہیں ہیں بلکہ وہ 2-4 پتھر میرے ہاتھ میں بھی دیتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں کہ ان کو مارو، یہ انہوں نے غلط کام کیا ہے۔ عمرو ابن میمون کہتے ہیں کہ میں نے بھی 2-4 پتھر اس بندر و بندریا کے مارے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، جب یہ واقعہ نازل ہوا، اللہ یہ واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا، عمرو ابن میمون نے کہا اے اللہ کے نبی میں مان گیا کہ آپ اللہ کے یقیناً سچے رسول ہیں اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن اللہ کی نازل کرتا کتاب ہے۔ اور جو قرآن میں اللہ نے جب زنا کی حرمت پر آیت نازل کیا، جب زناکاری کے جو رجم کرنے کے لیے جب اللہ نے آیت کریمہ نازل کی سورہ نور کے اندر الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، جب سورہ نور کی آیت نازل ہوتی ہے، عمرو ابن میمون جو اللہ کے نبی کو کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں مان گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ میں نے بھی یمن کے اندر ایک جنگل میں یہ واقعہ دیکھا جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی عمرو ابن میمون کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں عمرو ابن میمون کو سنو، جانور بھی زناکار بندر بندریا کو سماج کے اندر زندہ رہنے کا حق نہیں دیتا ہے۔ آج اپنے گاؤں کے اندر اپنے سماج میں پتہ لگاؤ کہ کتنے لڑکوں کا تعلق ہے لڑکیوں سے اور رات کے 12 بجے رات تک واٹس ایپ میں چیٹنگ کرتے ہیں، انسٹاگرام میں چیٹنگ کرتے ہیں، فیس بک میں چیٹنگ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور یہ سماج میں تمہیں زندہ رہنے کا حق دیا کس نے ہے؟ میرے بھائیوں اللہ کہتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ اگر کنوارا لڑکا اور کنواری لڑکی اگر دونوں پکڑے جائیں گل چھرے اڑاتے ہوئے تو دونوں کو 100 کوڑے مارو اور 1 سال کے نکاحوں سے بائیکاٹ کر دو، 1 سال کے نکاحوں سے نکال دو۔ اور اگر شادی شدہ زنا کرتے ہوئے پکڑے جائیں تو دونوں کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو۔ اسلامی ملک میں، انڈیا میں یہ سیکولر ملک ہے جہاں پر اسلامی قانون نافذ
کالج ہیں وہاں پر میرے بھائیوں رجم کرنے کا حکم ہے، لیکن ہم یہاں نہیں کر سکتے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں جو لڑکا ہے، ہمارے پڑوس میں جو لڑکی ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ فلاں کالج میں پڑھتی ہے، وہ گوٹا کے فلاں اسکول میں پڑھتی ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا چکر فلاں لڑکے سے چل رہا ہے، لیکن ہم کچھ نہیں کہہ سکتے صاحب، اس لیے کہ اس کو میری بہن کے بارے میں بھی پتا ہے، اس کو میری باپ بیٹی کے بارے میں بھی پتا ہے، اس لیے دونوں میں کمپرومائز سمجھوتا ہے۔ تم میرا نہ کہو، ہم تمہارا نہ کہے، تم میری بہن بیٹی پہ پردہ ڈالو، ہم تمہاری بہن بیٹی پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ یہ کمپرومائز ہو رہا ہے، یہ سمجھوتا ہو رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، باقاعدہ آج آپ کے جلسے بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں۔ آپ کیا جانتے ہیں جلسوں میں بھی کتنے واقعات ہوتے ہیں، لوگ لڑکے اور لڑکیاں باتیں کر کے آتی ہے کہ جب مقررین اسٹیج پر اپنے لہرے میں تقریر کر رہے ہوں گے تب آئیے فلاں کھیت میں فلاں جگہ فلاں بانس کے پاس ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آج اپنے زمانے کو کس طریقے سے تم استعمال کر رہی ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واتت زوجها قیل لها ادخلي الجنة من ابواب الجنة شئت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کوئی عورت اگر چار کام کر لے تو اس کے جنت حاصل کرنا بہت ہی آسان ہے۔ مردوں کے لیے جنت حاصل کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنا پڑے گا، لیکن خواتین کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اذا صلت المرأة خمسها، جو عورت پانچوں ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھ لے، سوائے ان ایام میں جن ایام میں اللہ نے عورتوں کے اوپر نماز معاف کیا ہے، کچھ مخصوص ایام ہے جن ایام میں اللہ نے عورتوں کو چھوٹ دی ہے، حیض کے ایام میں ان کے اوپر نماز معاف ہے، بس ان ایام کو چھوڑ کر کے جو عورت پانچوں ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھ لے، وہ صامت شہرها، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو عورت رمضان کے روزے رکھ لے، رمضان کے روزے پابندی سے رکھ لے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، اور جو عورت اپنی عزت کی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے، یہ چار کام کر لے، نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے، جو عورت یہ چار کام کر لے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا میں ایسی عورت کو جنت کی بشارت سنا رہے ہیں۔ کون بشارت سنا رہے ہیں؟ امام کائنات سنا رہے ہیں، دنیا کا کوئی پیر نہیں سنا رہا ہے، کوئی ولی سنا نہیں رہا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی جس کو جنت کی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو عورت یہ چار کام کر لے، نماز پڑھ لے، روزے رکھ لے، اپنی عزت کی حفاظت کر لے، اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ادخل الجنة من ابواب الجنة شئت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسی عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے کہ جس دروازے سے تو جنت میں جانا چاہے چلی جا۔ مردوں کے لیے جنت حاصل کرنا بہت مشکل ہے، لیکن خواتین کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اگر وہ اپنی جوانی کو اس طریقے سے گزار لیں تو میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، تمہارے لیے جنت حاصل کرنا بہت ہی آسان کام ہے۔ آج اپنی عزت کو اتنا آسان سمجھ لیا ہے تم نے، آج پارکوں میں 14 فروری کے دن چلے جائیے، ویلنٹائن ڈے کے دن آپ چلے جائیے، اسی طریقے سے آپ پکنک والے دن چلے جائیے بڑے بڑے پارکوں میں، کس طریقے سے اس قوم کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں میرے بھائیوں وہ پشچمی سبھیتا کا نقل کرتے ہوئے، امریکن کلچر کی نقل کرتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے۔ اس طریقے سے بے حیائی پارکوں میں ہوتی ہے اور اس طریقے سے ہم اپنی جوانی کو پارکوں میں گزار رہے ہیں۔ آج ہماری عزت اتنا آسان ہو گئی ہے، آج ہماری جوانی اس طریقے سے کٹ رہی ہے۔ آج کا دور فتنوں کا دور ہے اور نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں اپنے جوانی کو اسی طریقے سے زنا کے دلدل میں گزارتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، وان شبابہ فیما بلاغ، کہ اے میرے بندے، میں نے تمہیں جو جوانی دی اس جوانی کو تم نے کہاں فنا کیا، جوانی کو تم نے کیسے گزارا۔
جوانی کے بارے میں سوال ہے. پہلا سوال جوانی کے بارے میں. تو جوانی ملی ہے تو اس کو غنیمت جانو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ شبابک قبل حرمک، اے لوگوں اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. پہلی چیز ہوگی. نمبر 2، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وصحتک قبل سقمک، اے لوگوں اپنی صحت کی قدر کرو بیماری کے آنے سے پہلے. ابھی تم صحت مند ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے بیماریوں سے پاک و صاف رکھا ہے، ابھی تمہارا جسم صحیح سلامت ہے، ابھی تمہارے بدن میں کوئی بیماری نہیں ہے، ابھی تم اللہ کی عبادت جو کر سکتے ہو وہ بیماری کی حالت میں نہیں کر سکتے ہو. کیا تم اس وقت کے آنے کا انتظار کر رہے ہو جب تم بیمار ہو جاؤ گے اور جب تم کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو کر کے چارپائی میں لیٹے رہو گے، چارپائی میں پڑے رہو گے، یا تمہارا پیر کسی حادثے میں ٹوٹ جائے گا، جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور تمہارے پیروں میں پلاسٹر چڑھا رہے گا اور تم چارپائی میں لیٹے رہو گے، لوگ جب مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو تم دیکھ کر کے افسوس اور ملال کرو گے، تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے گا اور ہاتھ پکڑ کے کہو گے کہ میرے بھائی میرے لیے بھی دعا کر دینا، اگر میرا پیر صحیح ہوتا تو آج ہم بھی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے. میرے بھائی جب تمہارے اندر صحت و تندرستی تھی، جب تم باڈی بلڈر تھے تو تم نے اپنے صحت و تندرستی کو ایسے ہی گزارا، تم نے نماز نہیں پڑھی، تم نے اللہ کی عبادت نہیں کی. آج جب تم بستر میں چلے گئے ہو تو تمہیں اللہ یاد آ رہا ہے، تمہیں رسول یاد آ رہا ہے، تمہیں نماز یاد آ رہی ہے. یار دیکھیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کب حالات کو تبدیل کر دے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے. ہم نے صاحب نوجوان چلتے پھرتے لوگوں کو ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ اچانک ایسی بیماری اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے کہ لا علاج ہو جاتا ہے، کہیں ٹھیک نہیں ہوتا ہے اور اسی بیماری کے بہانے میں دنیا سے چل بستے ہیں. تو آپ غنیمت جانے. ہم نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا میرے بھائیوں کہ ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں، دولت کی کمی نہیں، گھر کی کمی نہیں، ساری نعمتیں اس کے پاس میسر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کھانے پینے کے لیے ترستے ہیں. کھانے پینے کے لیے وہ ترستے ہیں. وہ چینی کی چائے نہیں پی سکتے، وہ مٹھائی نہیں کھا سکتے، وہ چاول نہیں کھا سکتے. کیوں صاحب؟ اس لیے کہ وہ ڈائبٹیز کے مریض، وہ شوگر کے مریض ہیں، اور شوگر کے مریض میں یہ سب ڈاکٹر منع کر دیا کہ یہ نہیں کھا سکتے ہیں، وہ نہیں کھا سکتے ہیں. پیسے جیب میں ہے لیکن دیکھ کر کے ترس رہے ہیں کہ پیسے کس کام کا ہے، کہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی ہم جو ہے پھل نہیں کھا رہے ہیں، مٹھائی رسگلہ خرید کے نہیں کھا پا رہے ہیں. تو اللہ نے آپ کو صحت و تندرستی دی ہے تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے میرے بھائیو. صحت و تندرستی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، آپ اس کی قدر کیجئے. اللہ کے فرماتے وصحتک قبل سقمک، اے لوگوں اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری کے آنے سے. سوچنے ہوگی. نمبر 3، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اے لوگوں اپنی امیری کی قدر کرو غریبی کے آنے سے پہلے. ابھی تمہارے پاس مال ہے، ابھی تمہارے پاس دولت ہے، ابھی تم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہو، تم انفاق فی سبیل اللہ میں جتنا خرچ کرنا چاہتے ہو خرچ کر لو. کیا تم اس وقت کے آنے کا انتظار کر رہے ہو جب تمہارا مال کسی حادثے میں لٹ جائے گا، جب تمہارا مال لٹ جائے گا، جب تمہارے مال کو اللہ تعالیٰ کسی فتنے کے ذریعے سے ختم کر دے گا، تم کنگال ہو جاؤ گے، تم روڈ پہ آ جاؤ گے. جب تمہارے پاس مال ہی نہیں ہوگا، تم زکات چاہ کر کے بھی نہیں نکال سکتے ہو، تمہارے پاس پیسے نہیں رہیں گے کہ آپ عمرہ کرنے جائیں، آپ حج کرنے جائیں، آپ کے پاس کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے تو آپ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں گے؟ اللہ نے اگر آپ کو خوشحالی سے نوازا ہے، مال کے فراوانی سے نوازا ہے میرے بھائیو، تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر لو. کیونکہ یہ مال جو اللہ نے آپ کو دیا ہے یہ آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے. کوئی انسان اگر سمجھتا ہے کہ اپنی دولت پہ ناز کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، یہ میرے باپ کا مال ہے، یہ میرے باپ کی پراپرٹی ہے، ہم نئی زکات نکالیں گے 2.5%، ہم کیوں؟ ارے ہم تو جی ایس ٹی دیتے ہیں، ہم جی ایس ٹی دیتے ہیں، ہم روڈ ٹیکس دیتے ہیں، ہم یہ جرمانہ بھرتے ہیں، وہ جرمانہ بھرتے ہیں، ہم کائے کو ٹیکس دیں، ہم کائے کو زکات نکالیں گے، ہم کیوں زکات نکالیں گے 2.5%؟ ہم نہیں نکالیں گے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں میرے بھائیوں، ہم نے سماج سوسائٹی میں دیکھا
मालदारों को देखा जिनके पास लाख और करोड़ रुपए जिनके पास बैंक बैलेंस है, लेकिन वो ज़कात ऐसे ही 400,000 रुपया मुहस्सिन आए वैसे काट के दे दिया, 2,000 5,000 ऐसे ही बांट दिया। उनके कोई लिमिट नहीं है, कोई हिसाब किताब करके वो ज़कात नहीं निकाल रहे हैं। मेरे भाइयों, इतना याद रखना, वो माल तुम्हारा माल नहीं है, तुम्हारे बाप का माल नहीं है, बल्कि अल्लाह का माल है। जरा गौर कीजिए, जो लोग दुनिया में अपने माल को, अपने सोने चांदी को बैंक बैलेंस बना करके रखते हैं, रुपए पैसे को, दिनार और दिरहम को बैंक में जमा करके रखते हैं और अल्लाह के रास्ते में 2.5% ज़कात नहीं देते हैं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वईद सुनाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी की रिवायत है कि जो लोग दुनिया में अपने सोने और चांदी को, अपने पैसे को जमा करके रखते हैं, बक्सा में सेट करके रखते हैं और अल्लाह के रास्ते में 2.5% ज़कात नहीं निकालते हैं, जो मसारिफ ज़कात है, जहाँ सूरह तौबा के आयत नंबर 60 में 8 जगहों पर ज़कात की रकम को देने के लिए कहा है। अगर ज़कात इंसान नहीं निकाल रहा है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, क़यामत के दिन उसका सोना, उसकी चांदी, उसके पैसे को जिन्होंने बैंक में जमा करके फिक्स कर दिया और उसकी ज़कात को नहीं निकाला, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, ये सारा माल, ये सारे पैसे, ये सोने चांदी मैदान महशर में गंजा सांप में तब्दील हो जाएगा और गंजा सांप बन करके दौड़ेगा और दौड़ते हुए उस आदमी की पीछा करेगा। आदमी कहेगा, ऐ सांप तू कौन है, मेरा पीछा तू क्यों कर रहा है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। वो सांप उस आदमी के गले में गर्दन में लिपट करके गले का हार बन जाएगा, गले का तोप बन जाएगा और वो सांप अरबी ज़बान में बयान करेगा, अरबी ज़बान में बोलेगा। बुखारी के अल्फाज है, अना कंजुका अना मालुका, मैं तेरा माल, मैं तेरा खजाना, जिसको तुम दुनिया में जमा करके रखा और अल्लाह के रास्ते में ज़कात को तुमने नहीं निकाली, मैं वही तुम्हारा माल हूँ। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो सांप इतना जहरीला होगा, इतना डेंजर होगा, अगर वो इस दुनिया के अंदर एक फुंकार मार दे, एक फूंक मार दे, तो उसके जहर के असर से इस दुनिया में कभी कोई हरियाली पैदा नहीं होगी, कभी हरे पेड़ नहीं दुनिया में आएंगे। कितने खतरनाक वो जहरीले सांप होंगे मेरे भाइयों। जो लोग माल होने के बावजूद अल्लाह के रास्ते में 2.5% ज़कात नहीं निकालते हैं, उसका अंजाम ये होगा मेरे भाइयों। ये मत सोचो कि हमारा आज देख लीजिए, अगर मुसलमान सही तरीके से अपने कौम में ज़कात को तकसीम कर दें, लोग गुरबा और मसाकीन में और जो मसारिफ ज़कात है उनमें सही तरीके से अगर मालदार लोग ज़कात निकालते हैं मेरे भाइयों, तो इस कौम से गरीबी मिट जाएगी, इस कौम से भुखमरी खत्म हो जाएगी। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक कौम है, उस कौम को कौन कहा जाता है, जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं मेरे भाइयों। वहाँ आप देखिए, वो लोग कभी भीख मांगते हुए नजर नहीं आए। आपने कभी सिख को देखा भीख मांगते हुए, हाथ फैलाते हुए? नहीं मांगते हैं। उनके यहाँ बैतुल माल की तरह सिस्टम चलता है कि आओ, कोई किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, लो और इसको इस पैसे में तुम बिजनेस करो और फिर ला करके जमा कर दो। मेरे भाइयों, अगर हम सही तरीके से मुसलमानों में जो मसारिफ ज़कात अल्लाह ने बताए हैं कुरान में, अगर सही तरीके से हम देना शुरू कर दें तो इस कौम से गरीबी, भुखमरी खत्म हो जाएगी और ये कौम खुशहाल हो जाएंगे। जरा गौर कीजिए, आज इस कौम के अंदर अगर गरीबी है तो उस गरीबी को दूर कीजिए ज़कात के फंड के जरिए। आप गरीबी से नफरत मत कीजिए, गरीबी को दूर करने का अल्लाह ने तरीका बताया है। ज़कात, इसीलिए ज़कात का सिस्टम अल्लाह ने रखा है। लेकिन आज लोग माल को अपने बाप का माल समझ रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो बिना कबल फक्र, ए लोगों अपनी अमीरी की कदर करो गरीबी के आने से पहले, वरना अल्लाह ताला कब अमीरी को गरीबी में तब्दील कर दे। मेरे भाइयों, अभी पिछले दिन आपने देखा किस तरीके एक साल से किस तरीके से फलस्तीन के अंदर जालिम यहूदी इस्राइल वाले किस तरीके से बम बरसा रहे हैं, बम गिरा रहे हैं मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द और गाजा को पूरा तरीके से
किस तरीके से ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया, पूरे शहर को मंगा मैट करके रख दिया है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े महल जमीन दोष हो गए, जमीन में मंगा मैट होकर के बिल्डिंगें रह गई। मेरे भाइयों, तो अल्लाह ताला ने किस तरीके से इतने बड़े बड़े चौधरी को रोड पे ले आया और दो वक्त की रोटी का मोहताज कर दिया। जरा गौर कीजिए, अल्लाह ताला का इम्तिहान कभी भी आ सकता है। अगर हमारे पास माल है, हमारे पास खुशहाली है, तो उसको गनीमत जाने, उसको दुरुपयोग न करें, उसका सही इस्तेमाल करें, वरना अल्लाह माल देना जानता है तो छीनने में अल्लाह को टाइम नहीं लगता है। मेरे भाइयों, आपने देखा होगा आज से 20 साल पहले, 15 साल 20 साल पहले एटीएम का जमाना नहीं था, फोन पे का जमाना नहीं था, गूगल पे और पासबुक का जमाना नहीं था। तो उस टाइम में हम देखते थे कि बाहर से जो दुबई से पैसा आता था, हमारे घर का कोई भाई दुबई में रहता था और वो पैसा भेजता था, सऊदीया में रहता था और वो पैसा भेजता था, तो कैसे आता था, हमारे अकाउंट में पैसा आता नहीं आता था, बल्कि वो पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर आता था। और पोस्ट ऑफिस वाले पुरानी साइकिल में, टूटी साइकिल में पैंडल मार के हमारे घरों तक अमानत को पहुंचाया करते थे कि आपके नाम का, आपके घर का ये 20,000 का मनी ऑर्डर आया है, 50,000 का मनी ऑर्डर आया है, 80,000 का मनी ऑर्डर आया है, लीजिए आप अपनी अमानत को संभालिए। आप अगर कोई डाकिया वाला पोस्टमैन सोचेगा हम 1 लाख देने का है उसको जाएंगे, ये तो हमारे बाप का माल है, तो हमारा पैसा है, वो टूटी हुई साइकिल को लात मारता है, सीधे शोरूम में जाता है, एक बेहतरीन गाड़ी खरीदता है, कपड़े दुकान में जाता है, बेहतरीन कपड़े खरीद करके बेहतरीन लिबास बना करके घूमता है कि साहब ये तो हमारा पैसा है, हम क्यों उसके घर में देने जाएंगे। बताइए मेरे भाइयों, क्या ऐसे पोस्टमैन को, ऐसे डाकिये को सरकार अपने पास नौकरी में रखेगी या उसको बर्खास्त करेगी, सस्पेंड करेगी, क्या करेगी सरकार? सरकार ऐसे पोस्टमैन को, ऐसे आदमी को नौकरी से बर्खास्त कर देगी या फिर उसको 6 महीने के लिए सस्पेंड कर देगी कि तुमने अमानत में खयानत की है, वो तुम्हारा पैसा नहीं था, वो बल्कि दूसरे की अमानत थी, तुमने अमानत में खयानत की। मेरे भाइयों, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने अगर हमको माल और दौलत से नवाजा है तो हमको दुनिया में पोस्टमैन की हैसियत से भेजा है, और ये हमारे पर जिम्मेदारी बनती है हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में कौन गुरबा है, किसके घर में ईद के मौके पर कपड़े आए और नहीं आए, किसके घर में मिठाई के डब्बे, सेवई के डब्बे आए और नहीं आए, तो उसके घर में जाकर के आपको पहुंचाना पड़ेगा। कौन मोहताज है, वहां पर आपको ज़कात की रकम लेकर के जाना पड़ेगा। कौन बीमार है, अगर आपको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है तो आप पैसे के जरिए आप उसकी मदद करके हॉस्पिटल में पैसे का इंतजाम करवाएंगे। अगर आप उसको खून की जरूरत पड़ जाए और अल्लाह ने आपको नवाजा है तो आप खून दे करके उसकी मदद करेंगे, क्योंकि तुम्हारा बाप का पैसा नहीं है, ये अल्लाह का पैसा है, क्योंकि अल्लाह का देना जानता तो छूने में टाइम नहीं लगता है। पोस्टमैन की हैसियत से दुनिया में तुम्हें अल्लाह ने भेजा। लाज लोगों को अपने, आज देख रहे लोगों के अंदर अनानियत है, लोगों के अंदर अहंकार है, लोगों के अंदर गुरूर है, किसी को अपने दौलत में नाज है, किसी को अपनी शोहरत पे नाज है, किसी को अपने इल्म पे घमंड है, किसी को अपनी खूबसूरती पे नाज है कि हमसे ज्यादा स्मार्ट कोई है नहीं, हमसे ज्यादा खूबसूरत कोई है नहीं। एक वाकया बुखारी शरीफ के अंदर दर्ज है, हदीस के हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मेरे भाइयों, देखिए किस तरीके से अल्लाह की नेमतों की नाकदरी की तो अल्लाह ताला ने किस तरीके से अच्छे हालात को बुरे हालात में तब्दील करके रख दिया। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इस्राइल के 3 लोगों का वाकया नकल किया है। बनी इस्राइल के 3 लोगों का वाकया, तीनों को अल्लाह ने अलग अलग तरीके से अलग अलग बीमारी में मुब्तला करके अल्लाह ने इम्तिहान लेना चाहा, अल्लाह ने आजमाना चाहा, एग्जाम में मुब्तला कर दिया। एक को अल्लाह ताला ने बरस की बीमारी में मुब्तला कर दिया, और बीमारी में, बरस बीमारी जानते हो, पूरे बदन की चमड़ी खराब हो जाती है, पूरे बदन की जिल्द खराब हो जाती है, चमड़ा खराब हो जाता है, उसी को बरस की बीमारी कहा जाता है, कोढ़ की बीमारी इसको कहा जाता है। अल्लाह ने उस बीमारी में मुब्तला कर दिया। और एक को अल्लाह ने गंजे में मुब्तला कर दिया कि उसके सर से बाल नहीं आते, टकला जिसको कहा जाता है, उसके सर से बाल नहीं आते। अल्लाह ने उस बीमारी में मुब्तला करके उसको आजमाया। और एक को अल्लाह ने उनकी आंखों की रोशनी छीन ली, दोनों आंखों की रोशनी छीन ली, उसको अंधा बना दिया। तीनों को अलग अलग बीमारी में मुब्तला करके अल्लाह तबारक व तआला ने इम्तिहान लेना चाहा।
اللہ نے آزمانا چاہا، اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی طرف ایک دودھ کو بھیجا، ایک ملائکہ، ایک فرشتے کو بھیجا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو جس کے پاس کوڑ والے آدمی کے پاس پہنچا، جس جو برس کی بیماری میں گرفتار تھا، اس کے پاس فرشتہ آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے، اے فلاں ابن فلاں، ذرا یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا مال چاہیے، تمہیں کون سی چیز کی ضرورت ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے، اے اجنبی آدمی، میں تو تجھے جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، لیکن اگر تم میری مدد کرنا چاہتا تو سنو، میرے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دے دے، اللہ مجھے اس بیماری سے دور کر دے۔ لوگ ہمارے قریب نہیں آنا چاہتے ہیں، ہمارے قریب کوئی بیٹھنا گوارا نہیں کرتا ہے، لوگ ہم سے گھرنا کرتے ہیں، لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ اے اجنبی آدمی، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دے دے۔ اس فرشتے نے اس کے بدن میں ہاتھ پھیر دیا اور اللہ نے اس کی بیماری کو ٹھیک کر دیا، اس کا چمڑا صحیح ہو گئی، اس کی جلد خوبصورت ہو گئی، اس کی چمڑی درست ہو گئی۔ اب وہ فرشتہ کہتا ہے، اے فلاں ابن فلاں، اللہ تعالیٰ نے تو تمہاری بیماری کو ٹھیک کر دیا، اب میں تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں، میں کچھ مال دینا چاہتا ہوں، بتاؤ تمہیں کون سا مال چاہیے، تمہیں کچھ مال چاہیے تو بتاؤ۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ اے اجنبی آدمی، مجھے ایک اونٹ کی ضرورت ہے، میں اونٹ کو پالنا چاہتا ہوں، مجھے ایک اونٹ دے دیا جائے۔ اس فرشتے نے ایک 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی مہیا کر دی اور فرشتے نے کہا کہ جا، اللہ تعالیٰ تمہیں اسی اونٹنی میں اتنی برکت دے گا، اتنی برکت دے گا کہ تم مالدار بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی کے ذریعے اس قدر برکت دی، اس قدر برکت دی کہ 6 مہینے، 1 سال، 2 سال، 5-10 سال ہوتے ہوتے اس کے پاس بہت بڑا ریوڑ تیار ہو گیا، بہت سارے اونٹوں کے پال تیار ہو گئے، بہت بڑا ریوڑ تیار ہو گیا، وہ آدمی مالدار ہو گیا۔ اب وہ فرشتہ گیا، اس کے پاس، گنجے کے پاس گیا، تگلے کے پاس گیا اور کہا کہ اے فلاں ابن فلاں، تجھے کیا چاہیے، میں کچھ تجھے دینا چاہتا ہوں، اب بتاؤ تمہیں کچھ چاہیے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ وہ انسان کہتا ہے کہ اے اجنبی آدمی، میں تو تجھے جانتا نہیں ہوں، لیکن اگر تم مجھے مدد کرنا چاہتا ہے تو میرے سر پہ بال نہیں ہیں، لوگ ہم کو ٹکلا کہہ کے مخاطب ہوتے ہیں، سماج میں ہم کو تانا دیتے ہیں، ہم کو ٹکلا کہتے ہیں، گنجا کہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے مجھے گنجا بنایا ہے، لیکن لوگ ہم کو تانے دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر سماج میں کوئی گنجا ہے جس کے سر سے پیدائشی بال نہیں آ رہے ہیں، یا جو کانا ہے، جو پیدائشی کانا ہے، جو لنگڑا ہے، لولا ہے، آپ اس کو تانا نہیں دے سکتے ہیں، کہ لنگڑا، لولہا، پھچکا، کانا، اس طریقے سے بلاتے ہیں نا سماج میں لوگوں کو، دل دکھانے والی پہنچاتے چوٹ۔ میرے بھائیو، آپ کو یہ تانا دینے کا حق نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو اندھا پیدا کیا ہے، تو آپ اس کو اندھا کہہ کے تانا نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ نے اس کو کانا بنایا ہے تو آپ اس کو کانا اور بہرا نہیں کہیں گے کہ آپ تو ایسے ہیں ویسے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ بہت بڑا گناہ ہے کسی کو، یعنی اللہ کی تخلیق پر آپ سوال کھڑا کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے اندر ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت ہے، آپ نہیں جانتے اس حکمت کو، آپ کو تانا دینے کا ادھیکار نہیں ہے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے، اے اجنبی آدمی، لوگ مجھے تانا دیتے ہیں، یہ بال، یہ سر کے بال ہمارے نہیں آ رہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ میرے سر سے بال اگائے۔ اس فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو اس کے سر پہ ایسے بال اگائے، ایسے بال اگائے جیسے آسمان سے بارش کے قطرات گرتے ہوں اور زمین سے گھاس نکلتی ہے، ایسے اس کے سر سے بال نکل آئے، بال نکل آئے، بہت ہی گھنا بال آیا، اور کبھی اس کو ایسا لگا ہی نہیں کہ میرے سر سے کبھی بال نہیں تھے۔ اس طریقے سے اللہ نے اس کو صحیح کر دیا۔ پھر وہ فرشتہ کہتا ہے، اب بتاؤ کہ تمہیں کون سا مال چاہیے، تمہیں کس مال کی ضرورت ہے، میں تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں۔ وہ آدمی کہتا ہے، اے اجنبی آدمی، مجھے گائے کی ضرورت ہے، مجھے ایک گائے دے دیجئے، ایک گائے مجھے دے دیجئے، میں گائے کو پالنا چاہتا ہوں، میں گائے کے دودھ کو پینا چاہتا ہوں۔ اس فرشتے نے ایک حاملہ گائے مہیا کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اس ایک گائے کے ذریعے اس قدر برکت دی، اس قدر
कदर बरकत दी कि उसी गाय के जरिए कुछ सालों में अल्लाह ताला ने इतना मालदार बना दिया, उसके पास बहुत सारी गाय हो गई, बहुत बड़ा रेवड़ तैयार हो गया। अब वो फरिश्ता अंधे के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद कहता है, अरे फला इब्न फला, तुझे कौन सा माल चाहिए, तुझे किस माल की जरूरत है, तुझे क्या चाहिए? वो आदमी कहता है कि मैं अंधा हूँ, मेरी रोशनी, मेरी बिनाई चली गई है, मेरी रोशनी वापस आ जाए, यही मुझे जरूरी है, मुझे रोशनी चाहिए। उस फरिश्ते ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा, उसकी रोशनी वापस आ गई और वो दुनिया देखने लगा। फिर वो फरिश्ता कहता है, ऐ फला इब्न फला, तुझे कौन सा माल चाहिए, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। वो आदमी कहता है कि मुझे एक बकरी दे दिया जाए, मैं बकरी पालना चाहता हूँ, मैं बकरी का दूध पीना चाहता हूँ, मुझे एक बकरी दे दिया जाए। उस फरिश्ते ने एक हामिला बकरी मुहैया की और अल्लाह ताला ने उस एक बकरी के जरिए इस कदर बरकत दी, इस कदर बरकत दी कि वो कुछ ही सालों में मालदार हो गया। उसके पास बहुत बड़ी रेवड़ तैयार हो गया, बकरियों का रेवड़। तो वो फरिश्ता चला गया अल्लाह के पास। और कुछ साल गुजर जाने के बाद, कुछ अरसे के बाद वो फरिश्ता फिर आया उन तीनों के पास इम्तिहान लेने के लिए अल्लाह ताला ने भेजा। अब की बार मेरे भाइयों, कुछ सालों के बाद, एक लंबे अरसा गुजर जाने के बाद वो फरिश्ता आपकी बार आया तीनों के पास। तो भेष बदल कर क्या आ रहा है, भेष बदल दिया, फकीरी लिबास में आ रहा है, फटे चिटे कपड़े हैं, उस लिबास में फरिश्ता आया। और सबसे पहले वो फरिश्ता जो है ऊंट वाले के पास पहुंचा, ऊंट वाले के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद कहता है, आए फला इब्न फला, अल्लाह ताला ने आपको बहुत मालदार बनाया है, अल्लाह ने आपको बहुत मालदार बनाया है, बहुत ऊंटों से नवाजा है, मैं फकीर आदमी हूँ, मैं मोहताज आदमी हूँ, मुझे एक ऊंट दे दीजिए, मेरे पास कुछ सामान है, मैं वहां तक नहीं जा सकता हूँ अपने सामान को हाथ में लेकर के, मुझे एक ऊंट दे दीजिए, मैं सारे सामान को ऊंट के ऊपर लाद करके मैं बस्ती पार करना चाहता हूँ। अल्लाह ने आपको इतना मालदार बनाया है, मैं उसी अल्लाह के वास्ते मांग रहा हूँ जिस अल्लाह ने आपको बरस की बीमारी को ठीक कर दिया और आपको इतना मालदार बनाया एक ऊंटनी के जरिए। वो आदमी कहता, कहाँ से आए हैं मियां साहब, है? अरे पागल हो गए हो, कहाँ से चले आए हैं टपक करके, पागल है क्या? एक ऊंट फ्री में आपको दे देंगे, एक ऊंट की कीमत इतने लाख रुपए है और आपको फ्री में देंगे, भागो यहाँ से, हम नहीं देंगे, आपको नहीं जानते। वो आदमी, वो फरिश्ता कहता, अरे तुम मुझे नहीं पहचान रहा? अरे मैं ही तो था, कुछ साल पहले तुम्हारे पास आया था, तुम बरस की बीमारी में मुब्तला थे, तुम मोहताज थे और मैंने दुआ की थी, अल्लाह ने तुम्हारी बीमारी को ठीक कर दिया और इतने जल्दी कब निकल गए मियां, इतना जल्दी बदल गए? कहाँ भागते हो, नहीं भागते हो? ये माल मेरे बाप दादा की विरासत है, मैं नहीं दूंगा, मैं तुझे नहीं जानता हूँ, जाओ यहाँ से। कहाँ से चले आते हैं, टपक करके मुंह उठा के चले आते हैं, भागो यहाँ से। वो फरिश्ता कहता है, क्या फला इब्न फला, जाओ, अगर तुमने झूठ बोला और अल्लाह की नेमत की नाशुक्री की तो जा, मैं इतना ही बददुआ देके जा रहा हूँ कि अल्लाह तुझे पहली हालत में लौटा दे, अल्लाह तुझे पहले की तरफ फिर से कर दे। वो फरिश्ता वहां से बददुआ देके चला गया और जैसे ही फरिश्ता बददुआ देके गया, मेरे भाइयों, उसको बददुआ लगी और कुछ ही महीने में उसके सारे ऊंट इधर उधर भाग गए, सारे ऊंट उसके इधर उधर भाग गए, मरना शुरू हो गए, सारे ऊंट भाग गए और मर गए। और कुछ ही दिन में वो इंसान फिर से बरस की बीमारी में मुब्तला हो गया, कंगाल हो गया। आपके दरवाजे पे कोई मांगने आए तो आप फुटकार करके मत भगाइए, हो सकता है कि वो फकीर की लिबास में अल्लाह अपने फरिश्ता तुम्हारे दरवाजे पर भेज दिया और इम्तिहान लेने के लिए। तो क्या होगा कि आपने अगर खमका के डरा करके भगा दिया उसको लात मार के? नहीं मेरे भाइयों, आपके दरवाजे पर अगर कोई आया है, अगर आपके पास है तो दीजिए और नहीं है तो प्यार से कह दीजिए हमारे पास कुछ नहीं है, हम नहीं दे सकते, आप चले जाइए। लेकिन आप डायरेक्ट सब कुछ होते हुए आप फुटकार करके धमका करके दरवाजे से भगा दें, मेरे भाइयों, अल्लाह कभी भी इम्तिहान इस शक्ल में भी नहीं सकता। तो आदमी पर निकल गए, बदल गए, तो अल्लाह ने उसको फिर से वही हालत में कर दिया। अब वो फरिश्ता गाय वाले के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद कहता है, आए फला इब्न फला,
مجھے ایک گائے دیجیے، اس اللہ کے نام سے تم سے ایک گائے مانگ رہا ہوں جس اللہ نے تجھے ٹکلا سے صحیح کر دیا، تمہارے سر پہ بال آ گئے اور ایک گائے کے ذریعے اللہ نے تجھے اتنا مالدار بنا دیا، اسی اللہ کے نام پر ایک گائے کی میں تم سے سوال کرتا ہوں۔ تو آدمی کہتا اچھا میں اتنی مہنگی گائے 30-35 ہزار کی گائے آتے آپ کو فری میں دینے کے ساتھ کہاں سے وہ اٹھا کے آئے ہیں؟ پاگل ہو گئے کہ گائے آپ کو ایک گائے فری میں نہیں دے سکتے، ارے ایک دے دیجیے گا، میں نہیں دے سکتا ہوں، بھاگو یہاں سے، میں تجھے نہیں جانتا ہوں، ارے میں تو وہی ہوں جو کچھ سال پہلے آیا تھا نا، آپ گنجے کی بیماری میں مبتلا تھے، لوگ آپ سے نفرت پگلا کہتے تھے اور آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، ارے جا جا یار کہاں سے، میں تجھے جانتا ہے، یہ تو ہمارے باپ دادا کی وراثت، باپ دادا کا مال ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کیا فلاں ابن فلاں، جا تم نے اللہ کی نعمت کی قدری کی اور تم نے جھوٹ بولا، تم نے انکار کیا، اللہ کی نعمت کی تکذیب کی، جا اللہ تجھے پہلی حالت میں لوٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وہ فرشتہ فتویٰ دے کے وہاں سے چلا گیا اور وہ آدمی پھر سے پہلے کی طرح ٹکلا ہو گیا، اس کے ساری گائیں مر گئی، ساری گائیں ادھر ادھر بھاگ گئی۔ اب وہ فرشتہ بکری والے کے پاس پہنچا، جو اندھا تھا پہلے اس کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے اے فلاں ابن فلاں مجھے ایک بکری دیجیے، میں فقیر آدمی ہوں، میں محتاج آدمی ہوں، مجھے ایک بکری اس اللہ کے پاس دے دیجیے جس اللہ نے آپ کو اتنا مالدار بنا دیا اور آپ کی بینائی لوٹا دی۔ اس کو اپنی اوقات یاد آیا، کہا کہ ہاں مجھے اللہ ہی نے بیماری ٹھیک کی اور ایک بکری کے ذریعے اتنا مجھے مالدار کیا، اور تم اگر اس اللہ کے نام سے مانگتے ہو تو ایک بکری نہیں، آپ کو جتنی ضرورت ہے لے جائیے، فلاں فلاں جگہ بندی ہوئی ہے کھلی میں، آپ کھول کر کے لے جائیے، آپ کا جتنا دل چاہ رہا ہے اتنا لے لیجیے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے اے فلاں ابن فلاں میں محتاج نہیں ہوں، میرے ڈریس کو دیکھ کر کے آپ محتاج اور فقیر ہم کو سمجھیے، میں محتاج نہیں، میں فرشتہ ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا دودھ ہوں، اور اللہ نے مجھے امتحان لینے کے لیے تمہارے پاس بھیجا تھا، تمہارے دو ساتھی، تمہارے دو دوست ناکام ہو گئے، امتحان میں فیل ہو گئے اور تم کامیاب ہو گئے، جا یہ بکری اپنے پاس رکھو، اللہ تمہیں اور برکت دے گا اور تم اور مالدار بنو گے۔ تمہارے دو ساتھی کے اوپر پر نکل گئے، بہت جلدی اپنے اوقات کو بھول گیا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجیے، اس واقعے سے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کسی نعمت سے نوازا ہے، اگر آپ کو دولت سے نوازا ہے تو اپنے دولت پہ ناز اور فخر و غرور مت کیجیے، اگر آپ کو علم سے نوازا ہے تو اپنے علم کے بنیاد پر آپ گھمنڈ مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہرت سے نوازا ہے، کسی کو شہرت پہ ناز ہے، آج دیکھیے سماج کے اندر کسی کو اپنی خوبصورتی پہ فخر ہے، کسی کو اپنی نعمت پہ کوئی اللہ نے خوبی دے دیا ہے تو اس پر ناز کرتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کا آپ اگر صحیح استعمال کیجیے گا تو اللہ تعالیٰ اور اضافہ کرے گا، اور اگر آپ اس کا درپیوگ کریں گے تو اللہ دینا جانتا ہے تو چھیننے میں ٹائم نہیں لگتا ہے۔ قارون کے پاس انانیت آ گئی تھی اور قارون نے کہا تھا یہ دولت مجھے اپنے ٹیلنٹ سے ملی ہے، یہ دولت میرا مال ہے۔ اس کے جو خزانوں کی چابیاں تھیں کئی پہلوان مل کر کے اٹھایا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب پکڑ آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دولت کو زمین میں پھنسا دیا، ملیا میٹ کر دیا۔ 70 کچھ کو اپنے دولت میں ناز تھا اور اس نے دنیاوی جنت بنائی تھی، دنیا کی ساری نعمتیں اکٹھا کر کے دنیاوی جنت بنائی تھی، اللہ نے اس کو پھنس کر کے رکھ دیا۔ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا اور جو لوگوں کو اپنے دربار میں سجدے کروایا کرتا تھا اور اس کو اپنے حکومت پہ ناز تھا، اللہ کی طرف سے جب پکڑ آئی تو اللہ نے کس طریقے سے اس دریا میں موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کی لاش کو نشانی عبرت بنا کر رکھ دیا پوری دنیا کے لیے کہ آج بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو رکھا ہے اور مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے، لوگ دیکھ کر کے آتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی بھی فن سے، کسی بھی نعمت سے، کسی بھی خوبی سے کوئی بھی موقع دیا ہے، آپ اس پر غرور، اس کے اوپر آپ اہنکار مت کریے کہ ہم کچھ ہیں۔ جس کے اندر یہ پیدا ہو گئی اہنکار کہ میں کچھ ہوں، ارے تم کچھ بھی نہیں ہو، حقیر پانی سے پیدا ہو، اللہ کی مخلوق ہو، اس کے علاوہ تم کچھ نہیں ہو، صرف اللہ نے تمہیں حقیر قطرے کے پانی سے دنیا میں پیدا کیا ہے، پھر چلتا پھرتا تو انسان بن گیا۔ اب تو کیوں زمین میں کر دکھا رہا ہے؟ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ آسمان کو پھاڑ سکتا، پھر منڈی کی بات کی ہے۔ 4 پیسے آ گئے، 7 گھر نکل گئے، بات کرنے کا تمیز اور طریقہ نہیں سہا، تمیز لہجہ بدل دیتا ہے۔
آئیے ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد کچھ بات چیت کرنا چاہ رہا ہے، اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے، لیکن اس آدمی کی ہمت نہیں ہوتی ہے اور وہ امام کائنات کے پاس آ کر کے ڈرنے لگتا ہے، کپ کپانے لگتا ہے، بول ہی نہیں پا رہا، اس کی آواز منہ سے نہیں نکل رہی۔ اللہ کے نبی نے کہا کیوں بولو کیا بات ہے، کس مقصد سے آئے بتاؤ، اپنی بات رکھو۔ وہ نوجوان دوسری مرتبہ بھی ہمت کرتا ہے، لیکن دوسری مرتبہ بھی اس کے بدن میں کپ کپی تاری ہو جاتی ہے اور ڈرنے لگتا ہے، بات نہیں کر پاتا۔ اب کسی بھی آدمی کو جھارکھنڈ کے مکھیہ منتری کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، ہیمنت سورن کے سامنے، یا آج کل علاقے میں جو ودھائک ہیں اس کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو ہر آدمی تھوڑے بات کر سکتا ہے اپنے گاؤں کی سمسیا کو لے کر کے، نہیں بات کر سکتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے ٹیلنٹ ہونا چاہیے، پڑھا لکھا ہونا چاہیے، یا پڑھا لکھا نہیں بھی ہے لیکن اگر وہ ٹیلنٹ ہے، اس کے اندر کانفیڈنس ہے اور بے خوف ہے، وہ بات کر لے گا، اپنی سمسیا کو رکھ دے گا۔ لیکن اس کے اندر ڈر ہے کہ کیسے بات کریں گے، اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا بڑا منتری صاحب ہے، حفیظ الحسن صاحب کلیان، تو اس کے سامنے ہم اپنی سمسیا کو کیسے رکھیں گے؟ سواستھ منتری عرفان انصاری کے سامنے کوئی مسئلہ رکھنا تو کیسے رکھیں گے؟ نہیں بات کر سکتا، ہر آدمی آدمی نہیں بات کر سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ نوجوان آیا اللہ کے نبی کے پاس اور ڈرنے لگا کہ پوری کائنات کے سردار اور پوری کائنات کے سردار ہیں، اس کی ہمت نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی نے کہا اے نوجوان بولو، کیوں ڈر رہا ہے، بولو۔ وہ تیسری مرتبہ بھی ہمت کرتا لیکن وہ بات نہیں کر پاتا، کانپنے لگتا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے بھائی تم مجھ سے کیوں ڈرتے ہو؟ اے میرے بھائی میں بھی تو اس آمنہ کا بیٹا ہوں، میں اس آمنہ کا بیٹا ہوں جو گوشت کو کڑھائی میں تیل میں تل لیا کرتی تھی اور اس کو چھت میں دھوپ میں سکھا لیا کرتی تھی اور کئی دن تک وہ سوکھے گوشت کے ٹکڑے کھایا کرتی تھی۔ اے میرے بھائی میں اس عورت کا بیٹا ہوں، میں اس آمنہ کا بیٹا ہوں جو گوشت کو کڑھائی میں تل لیا کرتی تھی اور اس کو دھوپ میں سکھا لیا کرتی تھی اور اس کو کئی دن تک سوکھے گوشت کے ٹکڑے کھایا کرتی تھی۔ اب بتاؤ میرے بھائی میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں کوئی شہنشاہ نہیں ہوں، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس طریقے سے جب آپ نے اپنے آپ کو اس نوجوان کے سامنے پیش کیا تب جا کر کے اس کی ہمت ہوئی اور بات چیت کرتا ہے اور اپنا مسئلہ رکھتا ہے۔ میرے بھائیو آج یہاں صاحب جب کسی کے پاس 4 پیسے آ گئے تو انسان بدتمیزی کرنے پر اتر جاتا ہے اور اپنے سے نیچے اور دوسرے لوگوں سے بات نہیں کرتا، وہ اپنے معیار کے لوگوں سے، اپنی کوالٹی کے لوگوں سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اس کے بغل میں کیوں کھڑا ہوں گے، یہ ہمارے معیار کے آدمی نہیں ہے، اس کے بغل میں چائے پینا گوارا نہیں کرے صاحب، یہ ہمارے معیار کے، ہمارے لیول کا نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے اندر انانیت آ گئی ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، ہم گاؤں سماج میں دیکھتے ہیں صاحب چودھری لوگوں کو جس کے پاس بہت مال ہے، دولت ہے، اپنے ایمان کو ویلو نہیں دیتے ہیں، اپنے ایمان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ امام صاحب اگر جماعت تک 5 منٹ لیٹ سے پہنچ گیا مسجد تو اس کے اوپر گرما گرمی کا ماحول کرتا ہے، ابھی تک یہاں تھے مولانا، آپ نے خود 10 منٹ لمبا کر دیا، آپ کو نہیں رکھیں گے، آپ کو یہ کرنے لگے ہیں، وہ کرنے لگے ہیں۔ ہم میرے بھائیوں ہم دیکھتے رہتے ہیں یہ کیا ہے؟ ارے تمہارے پاس ہوگا دولت کا خزانہ، تمہارے پاس ہوگا مال کا خزانہ، تمہارے دولت کا خزانہ مولوی کرام کے پیروں کے نیچے جو اپنے ایمان کی قدر نہیں کرتا ہے، جو اپنے عالم کی قدر نہیں کرتا ہے، جو اپنے قوم کی رہنما کی قدر نہیں کرتا ہے، جو جس کے پیچھے تم نماز پڑھتے ہو، جو تمہارے گھر میں کوئی مرتا ہے تو جو جنازے کی نماز پڑھاتا ہے، جو تمہارے گھر میں آ کے نکاح پڑھاتا ہے اور اس کے سامنے تم بدتمیزی کرتے ہو، اس سے تم برا سلوک کرتے ہو۔ میرے بھائی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، کہیں تمہارے پر اللہ کا عذاب نہ جائے۔ یہ عالم انبیاء کے وارث ہے، انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ اگر کسی کا ہے تو علماء کا ہے۔ میرے بھائیوں علماء کا درجہ ہے، اس کی قدر کیجئے۔ آپ کے پاس مال کی دولت ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ عالم کو حقیر کی نگاہ سے دیکھیں گے، آپ اس کو دھمکائیں گے، آپ اس کو ڈانٹیں گے۔ میرے بھائیوں کتنے ایسے واقعات ہم جھیل چکے ہم جانتے ہیں، میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، کہیں کا دشمنی کہیں کا میٹر لا کے پڑھتا ہے کہ آپ نے ایسا بول دیا، آپ نے تقریر میں یہ بولا، ہمارے اوپر خطبہ کیا۔
بتائیے صاحب، تو یہ کیا ہے؟ یہ دولت کا نشہ ہے، یہ مال کا نشہ ہے، مال کا نشہ ہے۔ مال کا نشہ جب انسان کو چڑھتا ہے تو نہ عالم دیکھتا ہے نہ وہ مفتی دیکھتا ہے، وہ سب سے بدتمیزی کرنے پر اتر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَبِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اے لوگوں اپنے امیری کی قدر کرو غریبی کے آنے سے پہلے۔ کیا اللہ کے نبی کی زندگی میں مال اور دولت نہیں آئے؟ اللہ کے نبی زندگی میں کیا اللہ کے نبی کا لہجہ بدلا؟ بات چیت کرنے کا انداز بدلا؟ کیا آپ کے رہنے سہنے کی اسٹائل بدلی؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر نظر ڈالو۔ اللہ کے نبی کا نکاح 25 سال کی عمر میں ہوتا ہے۔ پہلا نکاح کس کے ساتھ؟ حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوتا ہے، جو مکہ کے اندر 40 سال کی عورت تھی، 40 سال کی بیوہ عورت تھی جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی کا نکاح جب اس کے ساتھ ہوا، خدیجہ مالدار عورت تھی، مکے کی سب سے مالدار عورت تھی، خدیجہ مالدار عورت تھی۔ جیسے ہی اللہ کے نبی سے نکاح ہوا، خدیجہ نے سارا مال ساری دولت نبی اکرم کے قدموں میں ڈال دیے اور کہنے لگے اللہ کے نبی یہ آپ کا مال ہے، آپ کی دولت ہے، تجارت کیجئے، آپ کو جیسا استعمال کرنا ہے کریے، یہ آپ کا مال ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے سہنے کی اسٹائل نہیں بدلی۔ آج اپنے سماج میں دیکھ لیجئے، ایک آدمی کی شادی ہوتی ہے، شادی سے پہلے وہ ٹوٹی ہوئی چارپائی میں سوتا ہے، لیکن شادی کے بعد جو ہے لہجہ بدل جاتا ہے، وہ صوفہ میں، وہ پلنگ میں سوتا ہے، وہ باکس پلنگ میں مستی کرتا ہے، وہ بیٹھنے کے لیے اس کے پاس گھر میں کرسی نہیں تھی، لیکن دہیج میں صوفہ مل گیا، پنکھا مل گیا، کولر مل گیا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالو، امام کائنات کے رہنے سہنے کی اسٹائل دیکھیے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق نبی اکرم کے کمرے میں پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی زمین میں سوئے ہوئے ہیں، چٹائی بچھا کر کے زمین میں سوئے ہوئے ہیں، اور زمین میں سونے کی وجہ سے، چٹائی میں سونے کی وجہ سے پیر میں نشانات پڑ، پیٹھ میں نشان پڑ گئے ہیں چٹائی کے۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ سر کے اوپر ایک مسکیزہ پانی کا لٹکا ہوا ہے، مسکیزہ پانی کا لٹکا ہوا ہے، اور سر کے پاس ایک تکیہ جس کے اوپر سر رکھا ہے، کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا تکیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جب یہ سادہ مزاج زندگی حضرت عمر فاروق نے دیکھا، حضرت عمر فاروق زاروں کے بعد رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے خطاب کے بیٹے، تم کیوں روتے ہو؟ رونے کی وجہ تو بتاؤ، رونے کی ریزن تو بتاؤ، تم کیوں روتے ہو؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اللہ کے نبی، یہ کیسے اور کسرا کا بادشاہ، یہ یہود و نصارا، یہ نرم نرم بستروں میں مزے کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، نرم نرم بستروں میں، گدوں میں، اسپنج کے گدے میں، اور نہ جانے کس طریقے سے وہ آرام سے سوتے ہیں، اور آپ تو کائنات کے امام ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہے، آپ تو ہمارے رسول ہے، اور آپ اس طریقے سے چٹائی میں سو رہے ہیں، آپ کو شوبھا نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کے گاؤں میں اگر کسی مکھیا کو بوری میں بیٹھنے دے دیا جائے تو مکھیا کہے گا ہماری بےعزتی کر دی، ہماری انسلٹ کر دی۔ امام کائنات جو کائنات کے سردار ہیں چٹائی میں سوئے ہوئے۔ جب حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کیسر و کسرا کے لوگوں کو، یہود و نصارا کو کس طریقے سے سوتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا اے عمر امان ترضا ان تکون لهم الدنیا ولنا الآخرہ۔ اے عمر، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی بہتر ہو جائے اور میں محمد رسول اللہ کے لیے آخرت کی زندگی بہتر ہو جائے؟ کہا اللہ کے نبی میں یہی چاہتا ہوں۔ کہا کہ مجھے دنیا سے کیا لینے دینا ہے، میں دنیا میں ایک محدود وقت کے لیے آیا ہوں، میں دنیا میں چند سال رہوں گا اور میں ہمیشہ نہیں رہوں گا۔ 60 سال یا 65 سال 70 سال اتنا انسان کی زندگی ہے، اور 63 سال کی عمر میں اللہ نے نبی اکرم کو اٹھا لیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں چند سال رہوں گا دنیا میں، اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا، مجھے دنیا سے کیا لینے دینا ہے، میں دنیا کو ترجیح نہیں دیتا ہوں، میں نے آخرت کو ترجیح دی ہے۔ یہ نبی اکرم کی اسٹائل تھی، جس کے بارے میں میرے بھائیوں بھاگوت قرآن کے اندر کہا گیا کہ
वासिना साधुमणम शरेश्वर्या गुणन्विता। अंतिम महर्षि जो इस दुनिया में आएगा वो अपनी जिंदगी को साधुओं की तरह बसर करेगा, वो अपनी जिंदगी को साधुओं की तरह गुजारेगा। मेरे भाइयों, साधु किसको कहते हैं? साधु उसको नहीं कहते जो जंगल में चला जाए, जो रफानियत इख्तियार कर ले, बल्कि साधु उसको कहा जाता है जिसके पास सब माल हो, जिसके पास सारी चीजें मैसर हो, लेकिन उसने अपने ऊपर इस्तेमाल न करते हो, बल्कि उसको गुरबा में मसाकीन में बांट देते हो। और ये सिफत अल्लाह के नबी के ऊपर फिर बैठती है, जिस परिभाषा में इस इंट्रोडक्शन में अल्लाह के नबी ही पूरे उतरते हैं। अल्लाह के नबी के पास माल होने के बावजूद भी अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जैसे आपके पास माल आया आपने गुरबा में मसाकीन में मोहताज लोगों में बांट दिया, तकसीम कर दिया। आसना साधु मणम शरेश्वर्या गुणन्विता के अंदर अगर कोई पूरा उतर रहा है तो हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर रहे हैं, जिसके पास सब कुछ हो। बल्कि अल्लाह ने कहा था, ऐ मेरे नबी, अगर आप कहेंगे तो हम उस पहाड़ को सोने का पहाड़ बना देंगे और आपके पीछे पीछे चलेंगे। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा, नहीं, मुझे ये सोना का पहाड़ नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया था कि अगर आप ज़बान हिलाएंगे उस पहाड़ को सोना में तब्दील कर देंगे। लेकिन मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने इस तरीके से दुनिया में रह करके आखिरत की जिंदगी को तरजीह दी, दुनिया की जिंदगी को तरजीह नहीं दी। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने आपको खुशहाली से नवाजा है तो आप दुनिया में रह करके अल्लाह की इबादत कीजिए, अल्लाह को राजी कीजिए और आखिरत की जिंदगी को तरजीह दीजिए, जो दायरे जिंदगी है, जो कभी खत्म होने वाली जिंदगी नहीं है। मेरे भाई, तो ये तीन चीजें हो गई, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। अब मैं चौथी चीज बयान करता हूँ। चौथी चीज क्या है? वह फरागत कबल शुगल। हे लोगों, अपने फरागत को गनीमत जानो, बिजी होने से पहले। आपके पास ये जो फुर्सत औकात है इसको गनीमत जानो। आज फुर्सत टाइम में इंसान क्या कर रहा है साहब? इंसान के पास फ्री टाइम है, मोबाइल चला रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है, इंस्टाग्राम में 12 बजे रात तक ऑनलाइन रहते हैं हमारे नौजवान। 12 बजे रात तक हमने साहब रमजान के महीने में देखा, रमजान के महीने में ताक वाली रातों में हम तरावी पढ़ा रहे थे, ताक वाली रातों में नौजवान तरावी की नमाज पढ़ने का उनके पास जो है टाइम नहीं है साहब, वो खड़े आधा घंटा नहीं रह सकते हैं, और वो तरावी के टाइम में निकल करके बाहर में आईपीएल मैच देखते, आईपीएल मैच देखने का उसके पास टाइम है, तरावी की नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है, रमजान में कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। जागने वाली रात में मोहल्ले में घूम रहे हैं, कमला पसंद पुड़िया खा रहे हैं, घूम रहे हैं, नशा गुटखा सब इस्तेमाल कर रहे हैं। बताइए साहब, जागने के नाम पर, इबादत के नाम पर पूरा मेला बना के रख देते हैं। हमने देखते हैं ये क्या है? अरे मेरे भाई, अल्लाह ने आपको ये रमजान का महीना नवाजा, ताक वाली रातों से इतना लंबा टाइम आपको मिला, तो आप उसमें इबादत अल्लाह की कीजिए, आप अल्लाह को राजी कीजिए, अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से मांगिए, अल्लाह को मनाइए, अपने रूठे हुए रब को, और आप अल्लाह को राजी कीजिए। आपके पास फुर्सत टाइम है तो अपनी फुर्सत की कदर करो, बिजी होने से पहले। जैसे जैसे इंसान बढ़ता चला जाता है, इंसान व्यस्त होता चला जाता है, इंसान बिजी होता चला जाता है, तो अपनी फुर्सत की कदर करो, बीमारी फुर्सत की कदर करो, बिजी होने से पहले। आखिरी चीज आखिरी चीज क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वह हयात का कबल मौत। ए लोगों, अपनी जिंदगी की कदर करो मौत के आने से पहले। ये हम आपको जो जिंदगी मिली ना मेरे भाई, एक ही मरतबा मिली, मौत आ जाएगी, लेकिन करने का चांस खत्म हो जाएगा। फिर मरने के बाद जितना कहें, अल्लाह एक बार हमको दुनिया में रहने का मौका दे दो, छोड़ी हुई दुनिया में जाने का मौका दे दो, हम नेक अमल करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, अच्छा ही काम करेंगे, अल्लाह ताला आपको मोहलत नहीं देगा। अभी जिस तरीके से दुनिया के अंदर इम्तिहान देख लीजिए, दुनिया में जब एग्जाम होता है, 10वां का एग्जाम, इंटर का एग्जाम होता है, अगर कोई लड़का फेल हो जाता है तो उसको दोबारा चांस दिया जाता है कि आप फेल कर गए हो, अरे आप 6 महीने में जो सप्लीमेंट्री का निकलता है उसमें आप भर दीजिए, आप कामयाब हो जाएंगे। उसमें अगर पास नहीं हो तो फिर एनुअल एग्जाम में भरा जाएगा, उसमें भी पास नहीं हो फिर अगले साल भरा जाएगा। यहाँ चांसेस मिलते रहते हैं दुनियावी इम्तिहान में कामयाब होने के लिए।
لیکن جو آخرت کا معاملہ ہے، جو میرے بھائی آخرت کا امتحان ہے، اسی دنیا میں ہم اور آپ کو جو موقع ملا ہے، ایک مرتبہ ملا، موت آئے گی چانس ختم ہو جائے گا نہیں کرنے کا، پھر آپ جتنا بھی اللہ سے تمنا کریں گے آپ کو ٹائم نہیں ملے گا۔ اسی کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر آیت نمبر 99 سے لے کر 108 میں کھینچا ہے کہ ایک انسان جب موت کی تاریخ اس کے اوپر شروع ہو جاتی ہے، جب موت کی گھڑی اس کے اوپر شروع ہوتی ہے تو انسان کیا تمنا کرتا ہے، تو اس کا نقشہ اللہ نے قرآن میں کھینچا ہے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون۔ جب کسی کے اوپر موت کی گھڑی طاری ہوتی ہے، جب اس کے اوپر ملک الموت سوار ہو جاتا ہے تو انسان کہتا ہے رب ارجعون، اللہ ہم کو چھوڑی ہوئی دنیا میں واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اللہ ہم کو چھوڑی ہوئی دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دے۔ اب کی بار ہم کو چھوڑی ہوئی دنیا میں واپس بھیج دیا، اب ہم دنیا میں کبھی شراب نہیں پیئیں گے، کبھی جوا نہیں کھیلیں گے، کبھی سنسا نہیں کھیلیں گے، کبھی لوگوں کو دھوکہ دے کر کے ATM ہیک نہیں کریں گے، اللہ ہم کبھی سود نہیں کھائیں گے، ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے، نماز کو ترک نہیں کریں گے۔ جیسے مسجد سے مؤذن آواز لگائے گا، ندا لگائے گا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز کو سن کر ہم کاروبار بند کر دیں گے، سب کام کو چھوڑ کر کے ہم مسجد میں حاضری دیں گے، اللہ مجھے ایک چانس دے دے۔ اللہ کہتا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، ہرگز نہیں تمہاری بات نہیں سنی جائے گی، کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون۔ نہیں اللہ کہے گا ہرگز نہیں، ہم نے تمہیں آزما کر کے دیکھ لیا، ہم نے تمہیں 80 سال 70 سال 90 سال کی زندگی دی، ہم نے تمہیں امتحان لے کر کے دیکھ لیا، لیکن تم نے 90 سال کی زندگی میں نمازیں نہیں پڑھی، تم نے صرف جوا کھیلا، سود کھایا، لوگوں کی زمین دبائی، ATM ہیک کیا، شراب نوشی کی، زنا کے ڈومے گیا، تمام برائیوں کا ارتکاب کیا، تمہیں دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون۔ اے میرے بندے، اب تو چاہے بول یا مت بول، اب تمہاری بات نہیں سنی جائے گی، اب تو برزخ کی زندگی میں رہے گا، اب تو قبر میں رہے گا، اور قیامت تک تو قبر کی زندگی میں رہے گا، اور قبر میں تیرے ساتھ تیرے عمل کے حساب سے سلوک کیا جائے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، یہاں تک کہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے، قیامت آ جائے گی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، دنیا میں تمہارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، تمہارے اوپر جب کوئی فتنہ آتا ہے تو تمہارے فتنے کو کم کرنے کے لیے تمہارے رشتے دار کام آ جاتے ہیں، تمہاری مصیبت کو دور کرنے کے لیے تمہارے رشتے دار، دوست یار اور گاؤں کے لوگ، پڑوسی کام آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کا کام نہیں آئے گا، کوئی رشتے دار کسی رشتے دار کا کام نہیں آئے گا، کوئی دوست کسی دوست کا کام نہیں آئے گا۔ آج دوستی میں لوگ حد پار کر دیتے ہیں، صاحب فیشن کا زمانہ ہے، فیشن کا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا زمانہ ہے۔ لڑکا اپنی محبوبہ سے بات کرتے کہتا میری جان، تو کہے گا چاند توڑ لائیں گے، سورج اکھاڑ دیں گے، یہ کر دیں گے، ایک پیڑ اکھاڑنے کی صلاحیت نہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے بیٹھ کر کے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ قیامت کے دن کوئی رشتے دار کسی رشتے دار کا کام نہیں آئے گا، وہاں کیا ہوگا؟ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترازو میں جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی، وہ تو اللہ کہتا ہے سکسیس ہو جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ اللہ کہتا ہے اور جس کے نامہ اعمال میں برائیاں زیادہ ہوں گی، نیکیاں کم ہوں گی، وہ تو جہنم میں جائے گا۔ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، دنیا میں تم نے اپنے چہرے کو بہت سجایا سوارا، اور اس چہرے کو تم نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کیا، اپنے چہرے کے اوپر تم نے میک اپ کیا، بہت خرچ کیا، لیکن تم نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کیا۔
اللہ کہتا تلفظ وجوہہم النار، اللہ اس کے چہرے کو جہنم میں فرائی کر دے گا. اس طریقے سے چکن فرائی کیا جاتا ہے اس طریقے سے کلر ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اللہ کہتا تلفظ وجوہہم النار وہم فیہا کالہون، اور بڑے بدصورت ہو جائیں گے جہنم کی. پہچان نہیں آئے گا صاحب یہ کون ہے، اللہ ہے کہ عبدالرحمن ہے، کلام ہے، سلیمان ہے، کون ہے پتہ نہیں چلے گا. یہ اس طرح. اور عبداللہ بن عباس جن کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کی تفسیر کرنے والے، وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کالہون کا وضاحت کرتے ہوئے کہ جس طریقے سے قربانی کرنے کے بعد بکرے کا سر ہوتا ہے، بکرے کا سر اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، زبان باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے، ہونٹ سکڑی ہوئی ہوتی ہے، دانت ظاہر ہوتے ہیں، بھیانک لگتا ہے. یہی کیفیت ہو جائے گی جہنمیوں کے اندر، جہنم میں حال ہو جائیں گے لوگوں کا. اسی کو اللہ نے کالہون سے تشبیہ دی ہے. اس کے بعد اللہ کہے گا الم تکن آیات تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، آئے میرے بندے کیا تمہارے سامنے قرآن نہیں پڑھا گیا، میری آیتیں نہیں پڑھی گئی تھی، کیا تمہارے درمیان ہم نے رسول کو نہیں بھیجا، نبی کو نہیں بھیجا، کیا تمہارے درمیان علماء کو ہم نے نہیں بھیجا نصیحت کرنے کے لیے. لوگ کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اللہ ہمارے درمیان رسول بھی آئے، نبی بھی آئے، رشی آئے، سب کچھ بنانے والے آئے، لیکن ہم نے کام نہیں تھا، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے ہم نے نکال دیا. ربنا اخرجنا منہا، اللہ ہم کو تو ایک مرتبہ جہنم سے نکال دے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اللہ آپ کی بات مجھے تو جہنم سے نکال دیا تو آپ کو دنیا میں مجھے جو سزا دے گا وہ رکھنے کے لیے تیار ہے. اللہ کہے گا قَالَ اخْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اے میرے بندے آج تم ہم سے کلام مت کرو، آج تم ہم سے بات مت کرو. اب بات کرو گے تو مار پڑے گی. بھائی ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے، ابھی ہم اللہ سے کلام کر سکتے ہیں، ہم اپنے روزی و رب کو منا سکتے ہیں، تو اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت کے آنے سے پہلے. تو یہ 5 چیزیں ہم نے بیان کی، ان 5 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان 5 چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اور آپ کو زندگی گزارنے کا توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم کو جب تک زندہ رکھا ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندہ رکھا، ہمارے خاتمہ تو ایمان کے ساتھ خاتمہ فرما. اللہ سماج و سوسائٹی میں جو پریشان حال